السلام علیکم۔ ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی کا پارٹ نمبر 3۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں برانچز آف بایولوجی، ہم پڑھ چکے ہیں ڈویژنز آف بایولوجی، اس کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں ریلیشن شپ آف بایولوجی ود ادر سائنسز، پھر ہم نے ڈسکس کیا کریئر ان بایولوجی، جس میں ہم نے ڈفرینٹ کریئرس کو ڈسکس کیا۔ اب جو ہم پڑھیں گے ہمارا کریئر ان بایولوجی میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا بایو ٹیکنالوجی، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ بایو ٹیکنالوجی کیا ہے کہ یہ ڈیل کرتا ہے پروڈکشن آف یوزفل پروڈکٹ فرام مائکرو آرگینزم سے۔ اس کو ہم اڈاپٹ کیسے کر سکتے ہیں اس پروفیشن کو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ان بایولوجی میں کرنے کے بعد یا بیچلر آف باٹنی اور زولوجی کے بعد۔ اگر ہم دیکھا جائے تو دودھ سے دہی بنانے کا عمل، دودھ سے پنیر بنانے کا عمل، انگور سے شراب بنانے کا عمل، یہ سارے پروسیس ہمارے بایو ٹیکنالوجی کے تھرو ہوتے ہیں۔ آٹے کو خمیر کرنے کا عمل، یہ ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس بایو ٹیکنالوجی کی۔ جو لوگ بایو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن لیں بایولوجی میں، یا ان کا باٹنی یا زولوجی میں بیچلر ہو ہمارے پاس۔ یہاں پر ہمارے پاس کریئر ان بایولوجی اختتام کو پہنچتا ہے۔ ان کریئرس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بایولوجی میں ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ان شعبوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا، طالب علم کا انٹرسٹ ہونا لازمی ہے کہ وہ کس شعبے میں کیا کام کرنا چاہ رہا ہے۔ کسی بھی شعبے کو اختیار کرنے کے لیے طالب علم کا اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے، اس کا شعبہ اس کے انٹرسٹ سے ملتا ہوگا تو وہ زیادہ پروفیشنلزم کی طرف جائے گا، اس کا پروفیشنل اچھا ہوگا، وہ اتنا جلدی اپنے اس کریئر پہ گرپ ہوگی، اتنی جلدی وہ اس میں گرو کر سکے گا۔ کریئر ڈسکس کرنے کے بعد آئیے ہم کرتے ہیں قرآن اینڈ بایولوجی۔ ہم قرآن اور بایولوجی سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا قرآن پاک میں ہمیں کیا بتایا گیا۔ قرآن پاک کی بات کی جائے تو ہمیں معلوم ہے، ہمارا علم ہے، ہمارا یقین ہے، اعتقاد ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ختمی اور آخری کتاب ہے، اور جس کی اتھینٹیکیشن پہ کوئی شعبہ نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن پاک ہمارے پاس علم کا ذریعہ ہے، تمام علوم کا منبع ہے۔ جتنے بھی ادر ہمارے پاس دوسرے علوم ہیں ان کا کیا ہے، ہمارے پاس سرچشمہ ہے قرآن پاک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، قرآن پاک جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوا، اس میں ہمیں بے شمار جگہ پر بے شمار اشارات ملتے ہیں، جانداروں کی زندگی کے حوالے سے، ان کی تخلیق کے حوالے سے، ان کی شکل و صورت کے حوالے سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کے علوم تمام اور تمام حتمی اور آخری علوم ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور بایولوجی میں جو 4 آیات مینشن ہیں، یہ انسانوں کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ اشارہ کرتی ہیں ہمارے پاس تخلیق کے مراحل کے، کیسے ایک زائگوٹ ایمبریو سے ایک ڈیولپ ہوتا ہے ہمارے پاس فیٹس وغیرہ۔ اب جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہم کریں گے بیسک اینڈ اوتھینٹک نالج، لیونگ آرگینزمس کا اوریجن کیا ہے، ہمارے پاس خصوصیات کیا ہیں لیونگ آرگینزمس کی، اور جانداروں کی تخلیق کیا ہے۔ اب جو ہم پہلی آیات کو ڈسکس کریں گے اس میں لکھا ہے کریشن فرام واٹر، پانی سے تخلیق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کسی بھی جاندار کی تخلیق کی بات کریں تو اس کا تخلیق کا آغاز پانی سے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے
جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو جو کہ زندہ ہے۔ ہمارے پاس یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وی میڈ ایوری لیونگ تھنگس فرام واٹر، کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنٹیفکلی بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ پانی سے اوریجن ہے ان کا، جہاں پانی ہے وہاں پہ زندگی ہے، اور جہاں پہ پانی نہیں ہے وہاں پہ زندگی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اوریجن آف لائف ہے وہ پانی کے ذریعے سے ہے، زندگی کا ارتقاء پانی سے ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں انسانوں میں ایک نئی، ہمارے یہاں بھی انسانوں میں نئی نسل کے پیدا ہونے کا عمل ایک قطرے سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش مکمل ہوتی ہے۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کون سی ورسز ہیں جو ہماری ٹیکسٹ بک میں مینشن ہے، ان آیات کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ہمارے پاس دوسری آیت ہے وہ ہے کریشن فرام کلے۔ اس آیت کا موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جاندار پیدا کیے ہیں، انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ کلے سے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلے کس کو کہا جاتا ہے؟ کلے کہا جاتا ہے چکنی مٹی کو، ایسی مٹی جس کو مجسمے کی صورت میں ڈالا جا سکتا ہے، ایسی چیز جس پہ کوئی ضرب لگائی جائے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر دیکھیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اگر ہم اس کا دیکھیں کہ ان نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، ایسی مٹی سے جو کھنکھناتی ہے، جو بربری مٹی ہے، ہمارے پاس ایسی مٹی، یہ ہمارے پاس سورۃ الرحمن کی آیت ہے۔ اگر اس کو سائنسی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سائنس بھی یہ کہتی ہے ہمارے جسم میں بائیو ایلیمنٹس موجود ہیں جو ہمارے جسم کا حصہ ہے، جو ہماری کمپوزیشن کا پارٹ ہے، جن میں سے اکثر ایسے ہیں جن کا اوریجن ارتھ ہے اور اختتام مٹی سے ہے، جن کا ارتقاء مٹی سے ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہم کریشن کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ ورسز کو۔ اب جو ہم اگلی آیت پڑھنے لگے ہیں اس میں ہمارے پاس اسٹیپ آف کریشنز ہے، تخلیق سے ریلیٹڈ۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کریشن کے مراحل کے بارے میں بتاتا ہے، تخلیق کے مراحل، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے اس کو سمجھنا، جس کا ترجمہ ہے کہ بس ہم نے پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کے اوپر گوشت چڑھایا، اور اس کے بعد پھر ہڈی بنائی اور ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا۔ یہ ہمارے پاس مختلف مراحل ہیں کریشن کے۔ اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو انسان تخلیق کے مراحل بالکل ایسے ہی ہیں۔ آغاز زندگی کا ہوتا ہے تو پانی کے قطرے سے ہوتا ہے، ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر ایک ہڈی بنتی ہے، پھر اس پہ گوشت چڑھتا ہے، اور جس کے بعد ایک مکمل جاندار ایک وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ بات ہے ہمارے پاس 1400 سال پہلے کی، جب قرآن پاک نازل ہوا اور سائنس اس ڈیپتھ تک نہیں پہنچی تھی، جب وہ آلات ڈسکور نہیں ہوئے تھے، وہ سرجیکل انسٹرومنٹ انسان نہیں بنا پایا تھا جن سے ذریعے کریشن کو اسٹڈی کی جائے۔
تاکہ وہ مدر وام کے اندر اس کو اسٹڈی کر سکیں۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اشارات دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا، پانی کے قطرے سے بنایا، وہ نطفہ تھا، نطفے کے پھر ہڈی بنائی، پھر ہڈی کے اوپر ایک گوشت چڑھایا اور ایک مکمل جاندار کی شکل پہ ڈھال دیا، اور جب اس کی گروتھ مکمل ہوگی تو اس کو ہمارے پاس گروتھ مکمل ہوئی تو ماں کے پیٹ سے اس کی ہمارے پاس پیدائش ہوگی۔ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے یہ نشانیاں اور غور و فکر ہے۔ اگر ہم بات کریں چوتھی آیت کی تو اس میں قرآن پاک میں سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ کلاسیفیکیشن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک اللہ ہی ہے جس نے بنایا۔ خالقہ کا مطلب ہے کلا دابہ، زمین پہ رہنے والے جانوروں کو پانی سے، اور فمنہم، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں پہ یا 4 پاؤں پہ چلنے والے۔ اللہ ہر شے کو جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جانداروں کی اقسام کا ذریعہ کیا۔ کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں،
اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کو موت دینے والا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد ہم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی روح کو کیسے بنانا، ناک کو کہاں پہ رکھنا ہے، کان کو کہاں پہ جگہ دینی ہے، ہاتھوں کو کیسے فٹ کرنا ہے، پاؤں کو کیسے دماغ کہاں بہتر انداز میں وقت کر سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کلاسیفیکیشن کے حوالے سے، جانداروں کی گروپ بندی کے حوالے سے۔ کچھ دو ٹانگوں پہ جو چلنے والے ہیں، جس کی مثال انسان ہے۔ ہمارے پاس جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں ان کی مثال مویشی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، جس کی مثال میں ہم بات کر لیتے ہیں سانپ کی، ٹھیک ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی آیات کی ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید سے ہم علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک تمام علوم کا سر چشمہ ہے۔ قرآن پاک ہم سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، علم کا ذخیرہ۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم نے کریئر اور بایولوجی کے ایک پوائنٹ پڑھا تھا، بایو ٹیکنالوجی۔ اس کے بعد ہم نے قرآن اینڈ بایولوجی سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، جس میں ہم نے کریشنز فرام واٹر سے بات کی، ہم نے کریشن فرام کلے سے بات کی۔ آج جو ہم نے ڈسکس کیا کریشنز آف اسٹیپ آف کریشن کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کانسیپٹ آف کلاسیفیکیشن کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ اس سے ہمارے پاس ڈفرینٹ کوسچنس پوچھ سکتے ہیں، وہ ہمیں کیریئر کی ڈیفینیشن پوچھ سکتے ہیں، ہم سے وہ قرآن اور بایولوجی سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں۔ کس صورت کی آیت کے اندر ہمارے پاس یہ پوچھا گیا ہے، ہمارے پاس کریشن فرام کلے سے، کریشن فرام واٹر سے، یہ ڈفرینٹ کوسچنس ہم سے کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کریشنس کے ایونٹ کیا ہیں، یہ ہم سے پوچھا جا سکتا ہے، ہمیں آرگینزمس کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں پوچھا جائے، MCQs وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اس میں، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں کے لحاظ سے آپ نے اس کو اچھے سے کر لینا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔